ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، وہاں ایک عورت محل کے ایک کونے میں وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ حضرت عمر کا ہے۔ مجھے حضرت عمر کی غیرت یاد آ گئی اور میں وہاں سے پلٹ آیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ اسے بخاری نے روایت کیا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی کیے گئے تو بے چین ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے امیر المؤمنین، فکر نہ کریں، آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور صحبت کا خوب حق ادا کیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو وہ آپ سے راضی تھے۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحبت پائی اور ان کی صحبت کا بھی حق ادا کیا، اور جب وہ بھی فوت ہوئے تو وہ آپ سے راضی تھے۔ پھر آپ کی رعایا سے صحبت رہی اور ان سے صحبت کا بھی آپ نے خوب حق ادا کیا، اور اگر آپ لوگوں سے جدا ہوتے ہیں تو وہ سب آپ سے راضی ہیں، پھر آپ فکر مند کیوں ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رضا کا ذکر کیا تو یہ میرے اوپر اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے۔ اس کے بعد تم نے حضرت ابو بکر کی صحبت اور رضا کا ذکر کیا تو یہ بھی مجھ پر اللہ کا احسان ہے۔ اس وقت تم مجھے جس بے چینی میں دیکھ رہے ہو، یہ بے چینی تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی قسم، میرے پاس زمین کے وزن کے برابر سونا ہوتا تو میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اسے صدقہ کر دیتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا، عبداللہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنا، عمر سلام عرض کرتا ہے، اور ہاں دیکھو، امیر المؤمنین کا لفظ استعمال نہ کرنا، کیونکہ آج میں امیر المؤمنین نہیں ہوں۔ سلام عرض کرنے کے بعد درخواست کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔